عہدیداران اور پارٹی کے ہمدرد گراؤنڈ لیول سے جڑے ہوئے کارکنان اور ہمارے یہاں آئے ہوئے میڈیا سے لوگ، آپ تمام لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ جموں کشمیر کی شناخت، جموں کشمیر کے لوگ جس لیڈر کو، جس قائد کو اپنا قائد مانتے تھے، وہ قائد جس نے یہاں زمینوں کے حقوق دیے، جنہوں نے یہاں روزگار کی پالیسیاں بنائی اور جو تحریک چلی وہ مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے حق میں چلی، جہاں آج لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، جہاں روزگار ہے، اس روزگار اور زمینوں کو بچانے کی تحریک اور بنانے کی تحریک اور لوگوں کو اس کا مالکانہ حقوق دینے کی تحریک میں یہاں آپ کے مقامی کشتواڑ کے لیڈر مرحوم بشیر احمد کچلو صاحب نے اپنے دور میں اپنی جوانی جو ہے وہ جیلوں کی نظر کی، اور آج کی ڈیٹ میں کشتواڑ کی جن زمینوں پہ آپ کھڑے ہیں، جن زمینوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ان تمام لیڈروں کی دین ہے اور ان تمام لیڈروں نے اس کے لیے بہت ساری محنت کی ہے۔ آج آپ کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے، جہاں این آر سی کی بات ہو رہی ہے، جہاں آپ کی زمینوں کی چھیننے کی بات ہو رہی ہے، جہاں آپ کے روزگار کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، جہاں دلی کے لوگوں کو، جہاں یو پی کے لوگوں کو، جہاں آؤٹ آف اسٹیٹ لوگوں کو یہاں روزگار دینے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ روزگار دینا نہ دینا یہ یہاں کی عوام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ 19 تاریخ کو جو بٹن آپ دبائیں گے وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کو جو مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب نے ایک گارنٹی دی ہے زمینوں کی، کیا وہ محفوظ رہے گی؟ کیا آپ جو 50,000 نوکریاں جو اس وقت روکی گئی ہیں، وہ روکنے کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ یہاں سرکار نہیں ہے، اس کو روکنے کا مقصد جو ہے وہ یہاں کے باہر کے لوگوں کو اس میں انٹری دینا ہے، اور صرف اس الیکشن تک انتظار ہے کہ کیا ہوگا۔ اور جو لیڈر آپ کے سامنے آج کی ڈیٹ میں ہیلی کاپٹر سے ذریعہ آتے ہیں، کیا ان لیڈروں نے یہاں کے بے روزگار لوگوں کی بات کی؟ کیا یہاں کی پارلیمنٹ کبھی جسٹس مسعودی، کبھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ، کبھی اکبر لون کی آواز جب کشتواڑ کے لیے نکلی، جنہیں ہم نے ووٹ نہیں دیا، جن کو ووٹ کشمیر کے لوگوں نے دیا، جنہیں پارلیمنٹ ممبر چنا، کیا یہاں ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کوئی ایسی آواز اٹھائی جو یہاں کے نوجوانوں کو جو پروجیکٹ میں ہیں، جنہیں پروجیکٹ میں لگنا تھا، جو لوگ آج کی ڈیٹ میں ڈرگس میں ہیں، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں بہت سارے پروجیکٹ لائے، ہم نے یہاں روزگار دیا، جائے آپ دیکھیں جو کل تک ہم سے ادھاری لیتے تھے وہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے بڑی بڑی گاڑی میں چلتے ہیں، مگر اس شیڈول کاسٹ کا بیٹا اس گاڑی کا حقدار نہیں، اس گجر کا بیٹا حقدار نہیں، اس غریب کا بیٹا حقدار نہیں۔ اور کچھ لوگ ایک وقت میں یہاں تقریریں کرتے تھے، کہتے تھے ناانصافی ہوئی، ہم نے یہاں پروجیکٹ لائے، وہ بھی باہر کے لوگوں نے کھایا، اور ایک اثاثہ جو کشتواڑ کے لوگوں کا تھا، جو آپ کے یہاں دائیں میں کھڑا ہے، اسلامیہ فریدہ انسٹیٹیوٹ، آپ کی مسجدیں، آج کی ڈیٹ میں وہ سارا پیسہ جو ہے سیز کر دیا گیا۔ آج کی ڈیٹ میں ان کی محترمہ اندرابی جی کہتی ہیں کہ ہم اس کو سینٹرلائز کریں گے، ہم ایک ہی اکاؤنٹ بنائیں گے، نہ کشتواڑیوں کو پروجیکٹ کا فائدہ، نہ کشتواڑیوں کو اوقاف کا فائدہ، ایک لٹیری جماعت جن کا ماضی داغدار رہا ہے، جو لوگ یہاں دنگوں میں انوالو ہیں، جن لوگوں نے یہاں سسٹم کو ختم کر دیا، جنہوں نے آپ کے اور ہمارے روزگار، آپ کی اور ہماری شناخت کو تباہ برباد کر دیا۔ آج کی ڈیٹ میں وہ لیڈر ہیں یہاں سی سی کیمرے لاتے ہیں، وہ بھی فراڈ۔ ہمارے لوگوں نے بلڈنگیں بنائی، غلط کیا، آپ تو سی سی کیمرے میں فراڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگ تو آج کی ڈیٹ میں سوال نہیں کرتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں آپ ہسپتال میں جائیں، کس نے سی ٹی سکین مشین دی؟ سجاد احمد کچلو نے۔ کس نے اے سی لگوائے؟ سجاد احمد کچلو نے۔ کس نے یہاں بلڈنگ تعمیر کروائی؟ سجاد احمد کچلو نے۔ کس نے یہاں ایمبولینس دی؟ سجاد احمد کچلو نے۔
जब सवाल उनसे पूछने का टाइम आता है, जो लोग यहाँ एक दौर में कहते थे कि यहाँ नाइंसाफी हुई, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला, सब किचनों में खाया, अरे भैया आज भी बात करो, आज क्यों आपकी जबानों पे ताले लगे हैं? क्या उस दौर में भी एजेंडी का काम करते थे, आज भी एजेंडी का काम कर रहे हो? हमारा कहने और करने का मकसद सिर्फ इतना सा है, दिल नहीं करता है, खुदा गवाह दिल नहीं करता है उस तरफ जाने का जिस तरफ आज की डेट में हमारी क़यादत ने फैसला लिया। मगर लेकिन क्या करें, वक्त की मजबूरी है, ये काम करना जरूरी है। जो इस वक्त हो रहा है, आपके ऊपर हावी जो लोग हो चुके हैं वो थर्ड ग्रेड लोग हैं, उनका माजी में, उनकी फैमिलियों का माजी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिस्टम के लिए। उन्होंने अगर किया है सिर्फ तोड़ फोड़ की है, यहाँ हालातों का फायदा उठाया। हमारा कहने का सिर्फ ये मकसद है कि हम भी उसी शिनाख्त को बचाने के लिए निकले हैं जो शिनाख्त आज खतरे में है। जब आपके ऊपर एनआरसी लागू होगा तो आपसे शिनाख्त पूछी जाएगी। आप अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं कर सकते हो क्योंकि आप राजा और महाराजों की तरह जीने की आदत हो गई थी। शेख अब्दुल्ला के दौर में आपने राशन भी खाया, फारूक साहब के दौर में राशन भी हमने खुला डुला खाया, बिजली का किराया भी हमने नहीं दिया, और जो दिया वो भी थोड़ा सा दिया, उसमें भी गवर्नमेंट सेटिस्फाई थी क्योंकि अपने लोग थे। आज आपको मीटर लगा के बिजली का किराया लिया जाता है। आप राशन की दुकान पे जाते हैं, आपको बड़े दावे से आप 500 रुपए की दिहाड़ी जो है एक मजदूर करता था और शाम को 200-300 रुपए फिर बचाता था, मगर आज की डेट में 600 रुपए की दिहाड़ी भी लेता है मगर सेटिस्फाई भी नहीं है। आपको जो है राशन की दुकान पे जाने में, आप जब जाते थे तो क्वांटलों के हिसाब से राशन लेते, आज आप 5 किलो का राशन लेते। आज जो हमारे यहाँ बिजली का किराया जो है डबल है। आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको जो है सिफारिश पे आपका इलाज किया जाता था। इससे पहले भी यह अस्पताल रहे, लीडर रहे, कोई सिफारिश नहीं लगती थी। आप थानों में जाएं, थानों में आपको वकील साहब का फोन है, कोई अफसर जब भाजपा का वर्कर आता है तो बादाम का डब्बा निकालता है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर आता है आधे घंटे खड़ा किया जाता है। ये नाइंसाफी आपके साथ है। आज की डेट में जो मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं, हजारों की तादाद में किश्तवाड़ की जेई है, हजारों की तादाद में मुलाजिम थे, आज भी करके दिखाए कोई। हम उन लोगों से सवाल करते हैं जो लोग आज अपने आप को सेकुलर लीडर कहते हैं। जरा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग उनका माजी ढूंढिए, आप उनके माजी में जाइए और देखिए उन्होंने क्या हाल हमारे यहाँ जिला का किया है। जब आप उनके माजी में जाएंगे तो आपको यहाँ का हिंदू भी खतरे में लगेगा और मुसलमान भी लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जो तो अपनी सियासत जो चमकाई है वो आपके कानों के ऊपर चमकाई है। और आपको आज की डेट में आपको इस बात का फैसला करना होगा। जो आपको आज किसी बेटी की वीडियो दिखा के आपको जज्बात दे रहे हैं, मैं उन लोगों से और आप लोगों से भी सवाल करता हूं, क्या इससे पहले वो बेटी किसी की बेटी नहीं थी? क्या जम्मू कश्मीर में 90 से लेकर आज तक उसके अलावा कोई कांड नहीं हुआ? यहाँ तो हजारों मसाले पड़ पड़े हैं। और जो लोग उस बेटी का इस्तेमाल आज कर रहे हैं, आप उन्हें कहें उसके बाप को कहां से आपने पूछा, उसकी मां को आपने कब पूछा, आपने उस केस में आज तक असेंबली में कहां सवाल उठाया? आप तो राज्यसभा मेंबर थे, आपने क्यों नहीं राज्यसभा में उसके लिए सवाल उठाया? आप तो बहुत बड़े दानिश्वर लीडर बनते थे, आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? आज आप किसी की बेटी की इज्जत को उछाल रहे हैं। ये शर्म की बात हमारे लिए है, ये शर्म की बात हमारे लिए और हम टोपी वालों के लिए खास कर है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या आपको इक़्तिदार मिलेगा? मुझे आज लग रहा है कोई लीडर अगर काबिल भी होता, उसकी काबिलियत को इस पार्लियामेंट के इलेक्शन से उठाने से मिट्टी में मिला दिया गया, क्योंकि एक शख्स जो दिल्ली में बैठ के किश्तवाड़ के जिला के लिए साजिश, यहाँ के यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए साजिश, यहाँ की सड़कों के लिए साजिश, यहाँ डेवलपमेंट के लिए साजिश, और आजकल कुछ नए लीडर निकले हैं जो मैंने एक दौर में जूते उठाते हुए देखे हैं लीडरों के, आज वही लोग सवाल कर रहे हैं। जिस दौर में उन्हें अपनी ट्रांसफर करानी थी, जिस दौर में उन्हें अपने बच्चों की एडजस्टमेंट करानी थी, उस दौर में सजाद किश्तू बहुत बड़ा लीडर था, उस दौर में तनवीर किश्तू बहुत अच्छा इंसान था। आज की डेट में वो इन भारतीय जनता पार्टी की कारकुनों के बीच में बैठ के ये अपनी साख ढूंढते हैं कि काश हम भी एमएलए बन जाते, काश हम भी काश उन लोगों ने अपने अफसरशाही के दौर में काम किया होता
تو آج کشتواڑ کا ڈرینیج سسٹم تباہی کی خسارت کی حالت میں نہیں ہوتا. آج انہوں نے کام کیا ہوتا تو آج کشتواڑ کی بلڈنگیں جو کھنڈر میں تبدیل ہو کے نہیں دیکھتی. آپ کے لیے سب سے بڑی اچھی بات، نیشنل کانفرنس کا جو کارکن ہے اس نے ہمیشہ ایک چیز کو پریورٹی دی ہے لیڈرشپ میں، وہ پریورٹی ڈیولپمنٹ کو، بھائی چارے کو، وہ پریورٹی ترقی کو ہے. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سجاد کشلو صاحب کی قیادت میں ایک یونیورسٹی کیمپس کا قیام عمل میں لایا گیا، جو یونیورسٹی کیمپس آج کھنڈر کی حیثیت میں تبدیل ہو چکا ہے. جو یونیورسٹی کیمپس آج کی ڈیٹ میں اس کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، صرف دنگے اور فساد کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے. اگر یہ لوگ آپ کی طرح کے بچوں کی ترقی چاہتے تو آج کی ڈیٹ میں یہ یونیورسٹی کیمپس کشتواڑ کو ترقی کی طرف لے جاتے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے ہماری کہ ان لوگوں کو، جو لوگ اپنی ڈیولپمنٹ، اپنے گھروں کی ترقی چاہتے ہیں، جنہیں یہاں کی کمیونٹی کا خیال نہیں، جنہیں یہاں کے بھائی چارے کا خیال نہیں، ہماری گزارش ہوگی ان لوگوں سے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ کے آئے. جو بیٹی کی بات کرتے ہیں وہ بیٹی کو عزت دے، یہی ہمارا کہنا اور کرنا ہوگا. میری ایک بات تمام کارکنوں سے گزارش ہوگی، ان کا گرے باں پکڑیے، ان کو بولے آپ کہ جس بیٹی کو آپ آج ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو یہ سندیش دینا چاہتے ہو کہ ہم آج کی ڈیٹ میں ان بیٹیوں کی فکر کرتے ہیں، ہم ان سے یہ جاننا اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو گجرات یاد نہیں، آپ کو پہلو خان یاد نہیں، آپ کو موب لنچ یاد نہیں، آپ کو مہاراشٹر کا وہ نوجوان یاد نہیں، کیا آپ کو وہ بیٹیاں یاد نہیں؟ ذرا ان کی بات کیجئے. ہم مانیں گے کہ آپ کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں میکسیمم بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ انوالو تھے، کیونکہ اپنے ان کے مسئلے بھائی ہیں. اسی لیے کارکنوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ وقت آپ کو اپنی شناخت بچانے کا ہے. 5 اگست کو جب رات کے اندھیرے میں، میری ذرا بات سنیں مہربانی کر کے، آپ ذرا بات سنیں. 5 اگست رات کے اندھیرے میں انہوں نے ہم کو اور باقی لوگوں کو جیلوں میں ٹھوسا، 1.5 مہینے ہمیں جیلوں کے اندر رکھا. اگر ہمارے لوگ 370 سے چاہتے تھے کہ 370 ہٹ جائے، اگر ہمارے لوگ 370 سے تنگ آتے تو آپ کو نیٹ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو ہم لوگوں کو جیلوں میں ٹھوسنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو یہاں مندروں کی تار بندی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو یہاں مسجدوں کی تار بندی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صرف اور صرف ایک دھوکے سے ہماری شناخت کو ختم کیا گیا. وہ شناخت آج کی ڈیٹ میں جو انپلائمنٹ یوتھ ہے، آج کی ڈیٹ میں آپ کا فیوچر داؤ پہ لگا ہے. جس دن یہاں آپ کی نوکریوں پہ دلی کا کمپٹیشن کے لیے آ گیا تو آپ سمجھیے، آپ سوچئے کہ آپ کہیں نہیں آئیں گے نظر. آپ سی پی کا حال دیکھیں، کشتواڑ کا ایک نوجوان اس سی پی میں لگا ہے. وہ جن کشمیریوں کے خلاف یہاں کی بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک مورچہ تیار کیا، یہاں الگاوادی کشمیر سے آتے ہیں، یہاں کشمیر کے لوگوں کو سب کچھ دیا جاتا ہے، آج وہی کشمیری اس سی پی پہ راج کر رہے ہیں. کہاں گئے یہ دھرم چلانے والے؟ کہاں گئے یہ ڈیولپمنٹ کے دعوے کرنے والے؟ ہمیں صرف اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بزرگ ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بچوں کا فیوچر خطرے میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو جو ایک یہاں جھگی جھوپڑیاں ورکشاپ کے اپوزٹ لگی ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ کشتواڑ جموں کشمیر کا، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ان جھگی جھوپڑی میں جائے اور جو جھگی جھوپڑی والے وہ ہمارے گھر اور ہماری زمینوں پہ قبضے کریں. اس قبضے کو روکنا ہے، اس قبضے کو آپ نے ختم کرنا ہے، اور یہ قبضہ آپ ختم کر سکتے ہیں اپنی ووٹ کی طاقت سے. اپنے ووٹ کو استعمال صحیح طریقے سے کیجئے. اور اگر کسی کو اعتراض ہے، یہاں کچھ نئے لوگ نکلے ہیں جو دائیں بائیں سے بی جے پی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جو کل تک یہاں صفوں میں تھے، آج راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نارتھ سنگھ کے نام پہ اگر آپ نے ووٹ دیا ہم بی جے پی کے ساتھ جائیں گے. ارے بھیا، آپ کے روابط ہیں، ہم تاریخ سے وابستہ ہیں. جب آپ ہم سے بات کرتے ہو، ہم سے بات کرو. ہم آپ کو 2002 سے 2001 سے یہاں کہانیاں سنائیں گے. اگر آپ کو سننا ہے تو ہم سے سنیے. جو لوگ آج
یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں ترقی کی، کیوں نہیں یہاں مانی پیٹ سے لے کر کلیم تک راستہ بنا؟ کیوں نہیں؟ کیوں آج آپ نے یہاں نیشنل ہائی وے جس کشمیر کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ سازش کرتے تھے، آج انہی کشمیریوں کے لیے کشتواڑ کو جو دنگے کا مرکز بنایا گیا اور اس کشمیر کے لیے بائی پاس سے ایک نیشنل ہائی وے لی گئی تاکہ کشتواڑیوں کا سایہ نہ کشمیریوں کے اوپر پڑے نہ کچھ، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو خطرہ لگتا ہے۔ سی پی میں جاؤ کشمیری، یہاں باقی جگہ آؤ ٹھیکیدار پارٹنر کشمیری، آپ ایل این ٹی میں جاؤ، آپ افغان میں جاؤ، آپ پٹیل میں جاؤ، آپ جے پی میں جاؤ، آپ یہاں درابشالہ میں جاؤ، کشمیری ٹھیکیدار۔ خطرہ کس کو؟ کشتواڑ کے مسلمان کو۔ خطرہ کس کو؟ کشتواڑ کے ہندو کو۔ دھرم خطرے میں، رام خطرے میں، رحیم خطرے میں۔ جب ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے رام خطرے میں، رحیم خطرے میں۔ جب ٹھیکیداری کی بات آتی ہے کشمیر کا وہ ٹوپی والا، وہ داڑھی والا، اس کے ساتھ ٹھیکیداری پارٹنر کہاں دھرم؟ اور آج کی ڈیٹ میں دکانیں بھی کھل رہی ہیں، صاحب صدور دکانیں کھول رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ پارٹنری میں۔ کیا وہاں یہاں کی بیٹی خطرے میں نہیں تھی؟ کیا یہاں وہاں پارڈر کے لوگ خطرے میں نہیں تھے، مچیر والے؟ آج کی ڈیٹ میں آپ پوچھیں ان سے، اور ان کے کچھ کارکنان آج کل سیزنلی ایس پی بھی بنے ہوئے ہیں، ڈی سی بھی بنے ہوئے ہیں، را والے بھی بنے ہوئے، آرمی والے بولتے ہیں گرفتار کرائیں گے۔ ارے بھیا آپ کو ایک بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے نام سے منسلک کر کے، اور یہاں ویڈیو بن رہی ہے، میں 9th میں پڑھتا تھا پہلی گرفتاری ہوئی ہے۔ آج کی ڈیٹ میں تیار ہوں گرفتار کروائیے، مگر وعدہ ہے آپ سے جو آپ نے یہاں کشتواڑ میں یہاں کے نوجوانوں کا خستہ حالت کی ہے، یہاں کے نوجوانوں کو آگزنی پہ الجھایا ہے، وہ سارے آج ان کے خیمے پہ بیٹھے۔ کتنی محبت، کتنا پیار، اور آپ کا نام جو ہے کہیں بھی مٹنے والا نہیں ہے۔ آپ نے جو کشتواڑ کے نوجوانوں کے ساتھ اتصال کیا ہے اس کا پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، دوڑا دوڑا کے لیا جائے گا۔ آپ نے جو وہاں بھی اور یہاں بھی حساب کیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ آج جو لوگ دھمکیاں دیتے ہیں پولیس کے نام پہ، ڈراتے ہیں، ڈراؤ ان کو جو ڈریں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے، آپ کی طرف فوج میں بیٹھے ہیں، ان دیش بھکتوں کے جو نیشن کا فیشن بنائے ہوئے۔ میری گزارش ہوگی آپ سے کہ اپنے ووٹ کا ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیجئے، کوئی ڈر نہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ اگر آپ صاف شفاف ہوں گے، اگر آپ کرپٹ ہوں گے تو آپ ڈریں گے، اگر آپ کسی آگزنی میں انوالو ہوں گے آپ ڈریں گے، اگر آپ کا بچہ کہیں غلط کام میں استعمال آپ ڈریں گے۔ ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے رام اور رحیم کو لڑایا، جنہوں نے کشتواڑ کی تاریخ کو تاریخ سے مٹا دیا، یہاں کے بھائی چارے کو آج ہم یہاں اٹھان پھینکنا ہے۔ اور آج کا جو ہیلی کاپٹر میں ان کا وہ پپلر لیڈر ڈھونڈتا ہے جو کہتا ہے کہ میں یہاں ترقی کروں گا، میں خاص کر دکشن کے لوگوں سے کہوں گا، خدا کی قسم بڑا دل مجروح ہوا تھا جس دن آپ کے لوگوں کو چیلنج کیا گیا، مگر لیکن دکشن کے لوگوں کو آج پھر ایک بار مبارکباد۔ جو میں نے رات کو ویڈیو دیکھی جہاں انہی کا جنرل سیکرٹری یہ ان کے لیے بولتا ہے کہ ایڈریس ڈھونڈ رہا ہے، اس کا بولتا ہے جناب آپ ہمیں کیوں نہیں پوجا ٹھاکر کو خطرہ ہے؟ کیوں نہیں راج ٹھاکرے کو خطرہ ہے؟ آپ لوگوں کو زیادہ ہی خطرہ ہے؟ ارے بھائی ڈرنا تو ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کو ڈر ہی نہیں ہے، جن کو لڑنا ہے انصاف کے لیے، مگر آپ تو زیادہ ہی ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ نے کون سی کرپشن؟ جو کرپٹ لوگ تھے ان کی گود میں بیٹھے، جب کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو ہم سب دلی جائیں گے، وہاں دفتر کے بعد دھرنا لگائیں گے، سب کو دلی کی ایمبولینس میں کوانٹل میں دلی میں لے جائیں گے، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہی نکلے گا۔ یہی ایک چیز ہے جس کو آپ نے ختم کرنا ہے، جس کو آپ سے آپ کو لڑنا ہے بھائی چارے سے۔ میری یہی گزارش ہوگی کہ لوگوں کو آپ منہ توڑ جواب دیجیے، اور منہ توڑ جواب صرف آپ ووٹ کس طرح دے سکتے ہیں، آپ کا بہت بہت